کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے بلکہ میرے ذہن پہ یہ بات بہت زیادہ دماغ میں چل رہی ہے، بار بار آ رہی ہے کہ عقل کو مضبوط کیسے کرنا ہے. اور یہ کیوں بار بار آ رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ کسی خاص ٹائم پر مجھے عقل سے فیصلہ کرنا پڑے اور میں غلط فیصلہ کر دوں. اور ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں اس وقت بہت بڑے ایک فیصلے کی توقع جو ہے وہ انشاءاللہ امام کے ظہور کے وقت ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. بہت توفیق چاہیے خدا متعال کی کہ ہم صحیح فیصلہ کریں. ہم روایات کے اندر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کوئی ایک انسان اگر اپنی عقل کو سالم رکھنا چاہتا ہے تو وہ عقل کی سلامتی کیسے حاصل ہوتی ہے. ایک روایت کے اندر بیان فرمایا ہے، مولا امیر المومنین سے روایت ہے، غرر الحکم کے اندر. درود بھیجے گا محمد اللہم صلی علی محمد. فرمایا عاقل کو چاہیے کہ ان نشوں سے بچے. عاقل کو چاہیے ان نشوں سے بچے. اچھا، کوئی نشہ ایسا ہوتا ہے جس سے نہیں بچنا ہوتا. ایک یہ نشہ ہوتا ہے نعوذ باللہ تعالی جو مسکرات، یعنی جو لیکوڈ مائعات نشے لانے والی ہوتی ہیں، یہ سالڈ نشے والی ہوتی ہیں، یہ کچھ دیر کے لیے عقل کو زائل کر دیتی ہیں. مثلا نعوذ باللہ تعالی، صد نعوذ باللہ، کوئی لیکوڈ کوئی ایسی چیز پی لے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے. ایک دن کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، حتیٰ اگر ایک منٹ کے لیے بھی ہو تب بھی صحیح نہیں ہے، حرام ہے. ایک قطرہ بھی حرام ہے اس کا. ٹھیک ہے. کیا کوئی ایسا نشہ بھی ہوتا ہے کہ جو لمبی مدت چل جائے؟ تو مثال کے طور پر کچھ نشے ہوتے ہیں بہت سنتھیٹکس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، انتہائی وحشیانہ قسم کے، انسان بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، 2 دن 3 دن پڑا رہتا ہے پتہ نہیں کون سے، لیکن 3 دن ہوگا، اسی میں مرتے بھی ہیں لوگ. جو اتنے ٹف قسم کے نشے ہوتے ہیں اس میں مرتے بھی ہیں پھر بہت. یہ جو آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کوئی ایکٹر ایکٹریس پتہ نہیں میوزیشین فلاں اتنے سال کی عمر میں اچانک مر گیا جبکہ بلینر ملینر تھا، تو وہ معمولاً یہی ہوتا ہے کہ اوور ڈوز کرنے سے مر جاتے ہیں. امام فرما رہے ہیں نشے صرف یہ نہیں ہیں، کچھ نشے ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. ان نشوں میں پرابلم کیا ہے؟ ان میں ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس میں اس کا نشہ چند گھنٹے ہے، اس کا نشہ 2 دن ہے، اس کا نشہ 3 دن ہے. کچھ نشے ایسے ہیں ٹائم نہیں ہے اس کے اندر، مسلسل چلتے ہیں. تو امام فرما رہے ہیں ینبغی للعاقل، عقل مند کو چاہیے ان نشوں سے بچے، ان یحترس من، ان نشوں سے بچے. کون کون سا نشہ ہے؟ مال کا نشہ، طاقت. مال کا نشہ سب کو معلوم ہے، کسی کے ہاتھ میں مال ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر بہت آسان کام یہ ہے کہ کسی کو فقیر سے امیر ہوتا دیکھو، پھر دیکھو اس کے کیریکٹر پہ کیا اثر پڑا. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو جائے گا، یہ تبدیل نہیں ہوا ہے، اس کا اصل ظاہر ہوا ہے، اس کا اصل ظاہر ہوتا ہے. تو یہ روایت بہت عجیب ہے اس معاملے میں. اس نے اس روایت میں ان نشوں کو بیان کیا گیا ہے. یہ نشے کون کون سے ہیں؟ بس ایک نشہ کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں نشوں سے بچو. ایک مال کا نشہ ہے، دوسرا طاقت کا نشہ. طاقت کا نشہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، دوسرے کو انسان سمجھتا ہے کیا؟ تو کسی نے مجھ سے، میں بھی چند دن پہلے ایک روایت بھیجی تھی اردو میں، اور ترجمہ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہوا تھا عربی سے. تو میں نے ان سے کہا پہلے عربی نکال لو پھر میں اس کا ترجمہ صحیح کر کے بتا دوں گا. اس کی عربی یہ ہے، میں چاہتا تھا وہ خود نکالے لیکن عربی یہ ہے، تکبرک فی الولایہ ذل فی العزل. مولا سے روایت ہے، فرمایا کہ طاقت میں ہوتے ہوئے، حکومت میں ہوتے ہوئے تمہارا تکبر کرنا یہ بالکل اس ذلت کے برابر ہوگا جو حکومت جانے کے بعد تم پر آئے گی. یعنی وہ جو ہم لوگ پہلے میتھمیٹکس اور فزکس وغیرہ میں کہتے تھے نا، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. ٹھیک ہے، جتنا یہاں تکبر دکھاؤ گے طاقت میں، جب اترو گے تو ذلت بھی اتنی زیادہ آئے گی. اور اگر طاقت میں تکبر مت دکھاؤ تو اترنے پہ پھر ذلت نہیں آئے گی، وہ سنبھل جائے گا معاملہ. صحیح ہے، اور یہ مصیبت ہے. اچھا، یہ کتنی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو نشہ دیتی ہے؟ مثلا فرعون ہوگا تو طاقت کا نشہ آئے گا. نہیں چھوڑ دو، ذرا آفسوں میں جاؤ، وہ جو پیون ہے جس کا کام صرف آواز دینا ہے، اس کا نشہ دیکھو ذرا. نشے، یہ جو نشہ ہے یہ بڑا عجیب ہوتا ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ طاقت کتنی ہے،
اتنی سی بھی طاقت ہوئی ممکن ہے اس کو اس اتنی طاقت کا فرعون بنائے گا. فیملیز میں ہوتا ہے, کسی کو فیملی میں پرومیننس مل جاتی ہے, پھر وہ جو فرعونیت دکھاتا ہے مصیبت. تو یہ نشے بہت سخت نشے ہیں. ان نشوں سے کیا ہوتا ہے؟ آخر میں امام نے فرمایا, میں سب کو عرض کروں گا, آخر میں امام نے فرمایا کہ یہ جو نشے ہیں یہ امام نے تعبیر کی ہے ہواؤں سے. کہا یہ وہ بدبودار ہوائیں ہیں کہ جو عقل کو چھین لیتی ہیں اور انسان کی عزت میں کمی کر دیتی ہیں. عقل کو چھین لیتی ہیں. یہ جیسے آپ کہیں جیسے مثلا کوئی گیس ہے جو چڑھ گئی ہے دماغ کے اوپر جس سے عقل کام نہیں کر رہی. تو فرمایا کہ یہ وہ بدبودار ہوائیں ہیں جو عقل کو چھین لیتی ہیں اور عزت کو گھٹا دیتی ہیں. اللہ کے سامنے بندہ عزت مند نہیں رہتا. کون کون سے نشے ہیں؟ پہلا نشہ مال کا نشہ, دوسرا طاقت کا, تیسرا بہت ہی عجیب ہے فرمایا علم کا نشہ. علم کا بھی نشہ ہو سکتا ہے. ہاں, سامنے والا کیا ہے کہ میں فلاں حیثیت پر ہوں, تم تو جاہل ہو. علم کا نشہ امام نے فرمایا, اور بہت برا نشہ ہے, بہت ہی برا نشہ ہے. چونکہ مثال کے طور پر پھر وہ سامنے والے کو کیا حیثیت دے گا اگر وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں ان سے برتر ہوں. تمام نشوں کے پیچھے ایک مشکل ہے, وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ان سے سپیریئر ہوں. چاہے مال کا نشہ ہو, چاہے طاقت کا ہو, کسی کا بھی نشہ ہو, وہ کہتا ہے میں سپیریئر ہوں. جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے میں سپیریئر ہوں, عربی میں اس کو کہتے ہیں اعلیٰ. یہ فرعونیت ہے. جیسی سپیریئرٹی دماغ میں آتی ہے یہ فرعونیت ہے. فرعون یہ کہتا تھا قد افلح من استعلا, وہ کامیاب ہوگا جو اوپر آ جائے گا. بس جب وہ جادوگروں کو لے کر آیا تو اس نے کہا قد افلح من استعلا, جو آج اوپر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو وہ علو ڈھونڈ رہا تھا, برتری, سپیریئرٹی. خدا نے فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ آخرت ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دی ہے جو زمین پہ علو نہیں ڈھونڈتے, منکسر رہتے, متواضع رہتے. اس کو آپ لوگ کہتے ہیں ہمبل رہتے ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ. فرمایا آخرت ہم نے ان کے لیے بنائی ہے تو جو زمین کے اوپر علو ڈھونڈے اور وہ برتری ڈھونڈے اور زمین میں فساد برپا کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو زمین میں برتری ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا میں برتر ہوں, اس کا مطلب ہے یہ فاسد بھی ہے. نہ صرف فاسد ہوگا بلکہ مفسد بھی ہوگا. یہ زمین میں فساد برپا کرے گا, اس کی وجہ سے نسلیں برباد ہوں گی, اس کی وجہ سے کھیتی برباد ہوگی. مفسد کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی تھی یہلک الحرث والنسل, یہ زمین میں کھیتی کو اور نسل کو برباد کر دیتے. تو ان نشوں سے بچنا پڑے گا. اگر یہ نشے سے نہیں بچے تو برتری آئے گی, برتری فرعونیت لائے گی, زمین پہ فساد برپا ہوگا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہمارے ملکوں کی سیاست میں ہے اس کے مجرم کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو ہمبل ہیں؟ نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو علوف کے نشے نے, برتری کے نشے نے پاگل کیا ہوا ہے, اندھا کیا ہوا ہے. یہ اپنی برتری کے نشے میں 24 کروڑ انسانوں کو ذلیل کرنے کو تیار ہے, ان کو کچھ پرواہ نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجتناب کرے مال کا نشہ, طاقت کا نشہ, علم کا نشہ, اور یہ بہت عجیب ہے سکر المدح, تعریف کا نشہ. تعریف کا نشہ کیا مطلب؟ کوئی کام کرے اور توقع کرے کہ لوگ میری تعریفیں کریں. اب یہ اچھا, یہ جتنے نشے ہوتے ہیں یہ انسان کی کمزوریاں بن جاتے ہیں, پھر لوگ ان کمزوریوں سے کھیلتے ہیں. مثلا مجھے اگر تعریف کا نشہ چڑھ جائے تو جو میرے سامنے تعریف کرے گا وہ مجھے اچھا لگے گا, پھر وہ مجھ سے کھیلے گا. تو سارے نشے کمزوریاں لاتے ہیں, عقل کو زائل کرتے ہیں, انسان کو ذلیل کر دیتے ہیں, ذلیل ہو جائے گا چونکہ فیصلے صحیح نہیں کرے گا. پھر اب مجھے اگر تعریف کا نشہ ہوا, چاپلوس میرے اطراف میں جمع ہو جائیں گے, خوش آمدی میرے اطراف میں جمع ہو جائیں گے, مجھے دھوکوں میں رکھیں گے, میں غلط فیصلے کروں گا, پھر میں ذلیل ہوں گا اور وہ خوش آمدی بھاگ جائیں گے, پھر میں اکیلا پڑا ہوں گا. اس اللہم صلی علی محمد آل محمد. تو بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس نشے میں جائیں کیوں کہ بعد میں آخر میں ذلیل ہونا پڑے. صحیح ہے. تو ایک نشہ مال, دوسرا طاقت,
تیسرا علم، چوتھا تعریف کا نشہ، پانچواں جوانی کا نشہ، لذتوں کا نشہ ہے۔ اس میں انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے پاس موقع ہے، جتنی لذتیں لے سکتا ہوں میں لے لوں، اور یہ بدترین نشوں میں سے ایک نشہ۔ اتنے باعزت لوگوں کو اس نشے نے ذلیل کیا ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون کون سے لوگ ٹریپ ہوئے ہوئے ہیں جن کی کمزوریاں دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں، اور وہ مجبور ہیں، وہ غلط فیصلے کریں گے۔ غلط فیصلے اس وجہ سے بھی کریں گے کہ وہ کہیں بلیک میل ہوں گے، غلط فیصلے اس لیے بھی کریں گے کہ ان کی کوئی چیز مجبوری بن جائے گی کہ اب تو کرنا پڑے گا۔ امام فرمانے تم عقل مند بننا چاہتے ہو، نشوں سے باہر آؤ، ان نشوں کے ساتھ عقل نہیں رہتی۔ تو امام نے فرمایا ینبغی للعاقل، عاقل کے لیے ضروری ہے ان یحترس، حرص کہتے ہیں گارڈ کو، حارس گارڈ کو کہتے ہیں، جو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں نا مختلف جگہوں پہ، یحترس یعنی تم گارڈ بن کے حفاظت کرنا کہ یہ نشہ تمہیں نہ لگ جائے، گارڈ بن کے حفاظت کرنا، نگہبان بن کے حفاظت کرنا کہ یہ نشہ تمہاری طرف نہ آ جائے۔ جیسے آپ کو کوئی ڈیوٹی دے دے کہ بھائی اس دروازے میں کوئی غلط آدمی نہ آئے، تو کیسے آپ ہر وقت الرٹ رہیں گے، دیکھتے رہیں گے کچھ آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو امام فرمانے تم نگہبان بن جاؤ کہ یہ نشے تمہیں نہ چڑھ جائے کہیں۔ اور یہ بھی ایک مشکل ہے، جس کو کسی مصیبت کا نشہ ہوتا ہے وہ مانتا ہے کہ مجھے نشہ ہے۔ اتنی عقل ہوتی تو نشے میں گیا کیوں تھا، یہ اتنی عقل ہوتی کہ مان لیتا تو نشہ ہی نہ کرتا۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ وہ مانے کیسے کہ میرے اندر یہ نشہ ہے۔ اب یہ بہت توفیق الہی چاہیے کہ انسان اللہ سے طلب کرے۔ امام نے فرمایا کہ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے، سکر المال، سکر القدرہ، سکر العلم، سکر المدح، سکر الشباب، فإن لكل ذلك رياحا خبيثة۔ فرمایا ان سب کے لیے انتہائی بدبودار ہوائیں ہیں، تسلب العقل وتستخف الوقار، جو انسان سے عقل کو چھین لیتی ہیں اور انسان کی عزت کو ذلت میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ خدا انشاءاللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد